السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ نے ایپیسوڈ نمبر 3 کے پرومو میں دیکھا کہ تیمور اور گلدارو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ارطغرل کو تلاش کرنے نکل جاتے ہیں، اور کوچابش جب تنگوت کو دیکھتا ہے تو اس کے وہاں سے جانے کے فوراً بعد اس کے پاؤں کے نشان کو مٹا دیتا ہے۔ روشان کو اس پر شک ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں سے گلدارو کے پاس چلے جاتے ہیں تو دوسری طرف ارطغرل کو نویان کے پاس لایا جاتا ہے تو اسے اپنے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیتا ہے، جس پر ارطغرل کو بہت غصہ آتا ہے۔ زندہ جلانے کی وجہ سے کارواں سرائے سے دھواں اٹھتا ہے اور اس وجہ سے تیمور اور گلدارو کو اس کی وہاں ہونے کی خبر ملتی ہے، جس پر سب کارواں سرائے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ دوستو، ایپیسوڈ نمبر 4 کے پرومو میں آپ دیکھیں گے کہ نویان ارطغرل سے کہتا ہے کہ وہ ایک بہت بہادر اور عظیم جنگجو ہے اور آج تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ اتنے میں نویان کو کارواں سرائے سے ارطغرل کے ساتھیوں کے آنے کی خبر ملتی ہے تو وہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ تمہارے سپاہی بھی تمہاری طرح بہت چالاک ہیں۔ آخر کار انہوں نے اس ٹھکانے کا پتہ چلا لیا، لیکن افسوس وہ تمہیں حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جس پر ارطغرل نویان سے کہتا ہے کہ جب تک تم جیسے کتے اس دنیا میں موجود ہیں تب تک ہم جیسے لوگ بھی تمہیں مارنے کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب تیمور اور اس کے ساتھی کارواں سرائے میں پہنچتے ہیں تو وہاں کا منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہاں نویان نے ہر ایک چیز کو جلا دیا ہوتا ہے۔ وہاں سب چیزوں کی تلاشی لیتے ہیں اور ارطغرل کو بھی ڈھونڈتے ہیں، لیکن ارطغرل نہیں ملتا۔ تیمور گلدارو سے کہتا ہے کہ نویان کو نہ سننے کی بالکل عادت نہیں ہے اور وہ جس جگہ کو فتح کرتا ہے وہاں اپنا خوف بٹھا دیتا ہے۔ اتنے میں گلدارو کی نظر ارطغرل کی انگوٹھی پر پڑتی ہے جو آگ میں جل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سب یہ مان لیتے ہیں کہ ان کے آنے کی خبر سن کر نویان نے ارطغرل کو زندہ جلا دیا اور پھر یہاں سے فرار ہو گئے۔ گلدارو اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس قبیلے پہنچتا ہے اور خائمہ حالہ کو ارطغرل کی انگوٹھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نویان نے ہمارے بھائی کو شہید کر دیا، جس کر سن کر سب اداس ہو جاتے ہیں۔ سردار گلدارو سے مزید پوچھتے ہیں تو گلدارو کہتا ہے کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے ارطغرل کو زندہ جلا دیا، ہم ارطغرل کو نہ بچا سکے۔ نویان اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ ارطغرل اس کے لیے بہت اہم ہے، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو میں اس کو اناتولیا کی سرحد دے دوں گا، لیکن اس کی ڈور میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اتنے میں تنگوت ارطغرل کو نویان کے پاس لاتا ہے اور نویان کہتا ہے کہ تم بہت بہادر جنگجو ہو، اس لیے تم میرے سپاہی بن جاؤ۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری بیوی زندہ نہیں بچے گی۔ تم نے اپنی طرح ایک جنگجو بیوی کا انتخاب کیا ہے جس نے ہمارے سپاہیوں کو مارا اور قبیلے میں جا کر پناہ لے لی۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو ہم لوگ چنگیز خان سے لڑ رہے تھے، اس میں ہمارے بہت سے سپاہی شہید ہوئے، یہاں تک کہ میرا بھائی سارم بھی شہید ہو گیا۔ جس پر نویان کہتا ہے کہ سارم ایک ذہین اور بہادر سپاہی ہے، اس نے ذہانت کا ثبوت اوکتائی خان کی فوج میں شامل ہو کر کیا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات جھوٹ لگ رہی ہوگی، لیکن جب بہار میں سارم اوکتائی خان کی فوج کے ساتھ یہاں آئے گا تو خود دیکھ لینا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ۔ قبیلے کے لوگ خائمہ حالہ اور حلیمہ کے پاس افسوس کرنے آتے ہیں اور وہاں گلدارو حلیمہ کو ارطغرل کی تلوار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ تلوار تمہارے ہونے والے بچے کی ہوگی جو اپنے بابا کی طرح ایک عظیم سپاہی بنے گا۔ دوستو، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 4 کا پرومو۔ اگر آپ کو یہ پرومو پسند آیا ہے تو لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ ایپیسوڈ نمبر 5 کے پرومو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔